نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور گھٹا چائی فضا ٹھنڈی ہوا ماوے نوا سنجی گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا ماوے نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کا کل مشکل وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کا کل مشکل میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار مشائخ اعظام سادات ذوی الاحترام گرامی قدر ذی شان
علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین، عزت مآب خواتین اسلام، آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ عظیم الشان جلسہ جسے سلطان الاولیاء، سبحان اللہ، محب الاولیاء، بے شک حق، سرکار سیدنا محب علی مہاولی بے شک حق، سبحان اللہ، علیہ رحمت و رضوان کے مقدس بابرکت دیار میں جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے بے شک حق، شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے پر مسرت موقع پہ شکرانے کے طور پر اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے محب گرامی جناب عبد الشاہ جی نے اپنے فرزند ارجمند جعفر شاہ کی شادی کے موقع پہ اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، جس میں الحمدللہ آپ اور ہم اس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک حق، مشائخ اعظام کی حاضری اور علماء کرام کی اس محفل پاک میں شرکت اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں مشکور رہنا چاہیے ہمارے ان مشائخ کا جو اس محفل کو زینت بخشنے اور اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے وہ دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے، اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ حضرات بھی دور دراز سے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ حقیر فقیر بھی آپ کی خدمت میں جو مقصد لے کر کے آپ آئے ہیں وہی مقصد لے کر کے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ کچھ لوگ آتے ہیں خطیب بن کر، مقرر شعلہ بیان بن کر، واعظ خوش الہان بن کر، اور میں حقیقت عرض کر دوں میں آیا ہوں یہاں پر سوالی بن کر، اور سوالی بھی کسی ایسے ویسے کا نہیں، سوالی ہوں مہاولی کا، اور میں اپنی خوش بختی پہ جتنا ناز کروں اتنا کم ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھ فقیر کو آپ ہی نے بلایا، سبحان اللہ، تو ہم سب یہاں پر دامن پسارے بیٹھے ہیں اس دربار میں، اور یہ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے دربار ہیں کہ یہاں سے آج تک کوئی خالی گیا ہی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، یقین محکم ہو، تو پھر کوئی دامن خالی نہیں۔ ہم یہاں دعا کے لیے آئے، جی جی اور مل بیٹھ کر کے دعا بھی مانگیں گے تو سیدھے نہیں بلکہ وسیلے سے مانگیں گے، اور وسیلے سے دعا یہ مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کو ذریعہ خانہ آبادی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تا دم حیات سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنگن کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح فرمان بردار اولاد عطا فرمائے۔ بس یہی دعا مانگنے کے لیے آپ اور ہم آئے ہیں۔ کافی وقت ہوا آپ اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، اور یہ بیٹھنا بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ بیٹھے ہیں تو خالی ایسے نہیں بیٹھے، ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلوب اور اپنے اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ میں موقع اور محل کے لحاظ سے چند معروضات میرے ان کرم فرما بزرگوں کے فیض سے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں
गुफ्तगू के अंदाज में अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जी सल्लल्लाहु क्योंकि बात जरूरी भी है और बड़ी अहम भी है, और मुझे भी मुकम्मल यकीन है इंशाअल्लाह आप भी, अगरचे इस गुफ्तगू से वाकिफ होंगे फिर भी आप मेरी इस गुफ्तगू को बगौर समाअत फरमाएंगे और मेरी हौसला अफजाई भी फरमाएंगे और मेरी हिम्मत भी बनाएंगे। आयत मैंने बड़ी मशहूर पढ़ी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जो आज की इस पाक महफिल में बात दीन की होगी, सुभान अल्लाह। बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं जुमलों की शक्ल में बात अर्ज करूंगा, और अगर जरूरत पेश आई तो मैं थोड़ी सी तफसील भी अर्ज करता चलूंगा। देखिए, आप और हम इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। कुरान मजीद का फैसला हर मोमिन बारहा सुन चुका है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, गिन नहीं सकते, और अगर कोई गिनना चाहे तो भी ये नेमतें वो शुमार कर ही नहीं सकते। क्या शुमार करेगा? नेमतें तो हर पल हर लम्हा बरस रही है, अब कितनी गिनेगा और कितनी गिनने की इसमें सख्त और ताकत है, गिन ही नहीं सकता। अब यहां मैं इन अनगिनत बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी, अगर सवाल करूं वो है क्या, तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। और ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद ही कोई ईमान वाला हो जिसे ये इल्म न हो। हर साहिब ईमान इस चीज से वाकिफ है कि इस कायनात में और इस आलम रंग बू में अल्लाह के महबूब कायनात के मालिक मुख्तार से बढ़कर कोई बड़ी नेमत हुई। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के हबीब की जात है, और ये फैसला कुरान मजीद का है। अच्छा, अब इसके बाद हो सकता है इसमें किसी को थोड़ा सा कबूल करने में दुश्वारी पेश आए, लेकिन मैं बिल्कुल हकीकत अर्ज कर रहा हूं कि मेरे और आपके आका की जात के बाद ईमान वाले के लिए अगर कोई बड़े से बड़ी नेमत है तो वो दीन है। यानी हुजूर की जात के बाद बड़े से बड़ी नेमत दीन है। अब अगर कोई ये कहे कि आपने ये दावा किया है, इसके लिए दलील चाहिए, तो दलाइल की तो कोई कमी नहीं है, मैं सिर्फ इशारात से काम ले रहा हूं। अगर दीन बड़ी दौलत न होता तो फिर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना इतनी मुशक्कतें और तकलीफें क्यों बर्दाश्त कर? सीरत का मुताला करेंगे। आप और हम सुन चुके हैं कि आप जख्मी भी हुए, आपको कई बार शहीद करने की कोशिशें की गई, दंताने मुबारक टूटे या शहीद हुए, ये सब कुछ हुआ। राह में कांटे बिछाए गए, जादूगर कहा गया, गालियां दी गई, और ये सारा जिक्र करने के बाद अगर सवाल करें कि ये किस लिए, तो अगर कोई हो जो मबनी पर हकीकत जवाब दे तो जवाब यही होगा कि दीन के लिए। ये सारा का सारा मामला किसके लिए था? दीन के लिए। यहां तक कि आपने शहरे मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, हिजरत फरमाई। अब अगर इस तरह झड़ी लगा दें सवाल और जवाब की तो फजर हो जाए। यानी ये सब हो रहा था किसके लिए? दीन के लिए। सहाबे कराम ने कुर्बानियां दी, और सिर्फ एक कुर्बानी नहीं, वतन कुर्बान किया, माल कुर्बान किया, औलाद की कुर्बानियां दी, और जान के नजराने पेश किए। किसके लिए? दीन के लिए।
मारका करबला वजूद में आया और सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के इस फूले फले घराने ने यके बाद दीगरे कैसी कैसी अनमोल कुर्बानियां पेश की। किसके लिए? दीन के लिए। तो ये दीन सबसे बड़ी नेमत है। और यहां एक राह मेरे लिए और भी निकलती है, लेकिन मैं उस राह पे नहीं चलूंगा क्योंकि वो राह जरा मुश्किल है, इसलिए मैं उस राह नहीं जा रहा। अभी आप ज़हन में सिर्फ ये रखें कि ये सब दीन के। अब ये इतनी अनमोल अजीम नेमत अल्लाह ताला की बारगाह से लाया कौन? मेरे और आपके आका ताजदार मदीना। सुभान अल्लाह। और फिर अगर ये सवाल किया जाए कि जब मिटाने पे पूरी तागूती ताकतें तुली थी तो बचाया किसने? तो सबसे पहले नाम आएगा साहबा इकराम, यानी लाए मुस्तफा, बचाया मुस्तफा यानी साहबा ने। और फिर हम तक किसने पहुंचाया? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। यानी दीन लाए मुस्तफा और बचाया सहाबा ने, बचाया सैयद शुहदा इमाम अली मकाम ने, बचाया अहले बैत अतहार ने। बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये दीन जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन है ही नहीं। दीन है ही इस्लाम और रब का पसंदीदा दीन है। लाए मुस्तफा, बचाया सहाबा ने, बचाया आइम्मा ने, बचाया अहल बैत ने। अब मेरा ये सवाल है कि वो दीन सदियों के बाद हम तक पहुंचाया किसने? भाई हम तक पहुंचा है या नहीं? तो कोई पहुंचाने वाला होगा या नहीं? डायरेक्ट पहुंचाए नहीं, पहुंचाने वाले किसने पहुंचाया? तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस महफिल में कोई ऐसा नहीं जो इस सवाल का जवाब न दे सके। और ये अज़हर मिन शम्स हकीकत है कि ये दीन हम तक पहुंचाया महबूबा ने खुदा औलिया अल्लाह। ये दीन सिर्फ हम तक नहीं बल्कि चार दांगे आलम में, हफ्त अकलीम में, जहां जहां पर भी दीन का डंका बजा है, दीन के परचम लहराए हैं, तो ये परचम लहराने वाले वक्त के बादशाह नहीं थे, दरे रसूल के गुलाम थे, अल्लाह के महबूब बंदे औलिया अल्लाह थे। और औलिया अल्लाह थे तो इसलिए थे कि उनका जिम्मा और उनकी ड्यूटी ही यही थी कि वो जहां भी गए हैं धन दौलत लेके नहीं गए हैं, माल मता लेके नहीं गए हैं, बल्कि वो जहां भी गए हैं दीने मुस्तफा लेके गए। और उन्होंने भी ये जो दीन हम तक, दुनिया तक, मोमिनों तक हफ्त तकलीम में पहुंचाया। तो फिर ऐसे नहीं कि घर बैठे पहुंचाया, नहीं, बल्कि आप सीरत का मुताला करके देखें, जिस जिस हस्ती ने भी दीन पहुंचाया है उसने सबसे पहले घर छोड़ा है, सबसे पहले माँ की ममता से अलविदा कहा है। और अगर समझ में ना आए तो मोइनुद्दीन अजमेरी की सीरत पढ़ लें, मोहिउद्दीन जिलानी की सीरत पढ़ लें, और बदीउद्दीन शाह मदार की सीरत पढ़ लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार, दमदार, सुभान अल्लाह। ये जो दमदार के ये जो नारे लग रहे हैं और कयामत तक लगते रहेंगे, ये गोया कि उसी इनाम और उसी नेमत के पहुंचाने पर शुक्राने के तौर पे है। और ये दमदार जो है इस बेड़े, इस यानी नारे में भी एक दम है, इस नारे में भी दम है। और जब नारे में दम है तो आप अंदाजा करें जिसका ये नारा है उसके दम का। और फिर अंदाजा करें जिस जात ने उन्हें ये शान बख्शी उस आका के दम खम का आलम।
ہم ایسے ہی نعرے نہیں لگاتے، ہم نے اپنی نگاہوں سے سیرت میں پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، دنیا میں دیکھا ہے۔ قسم رب کی، جس نے محبت سے یہ نعرہ مارا ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں بھی امید ہے کہ چاہے لاکھ طوفان کیوں نہ اٹھیں، چاہے لاکھ کوششیں کاوشیں کیوں نہ ہوں، دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں مٹانے کے لیے میدان میں کیوں نہ آئیں، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہمارا بیڑا آج بھی پار ہے، کل بھی پار ہے، دم مدار بیڑا پار۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بدیع الدین۔ اب اگر میں اس بدی کے معانی پر آپ کو لے جاؤں تو یہ ایک ہوگا سبق پڑھانا، اور آپ بھی جانتے ہیں میں یہاں سبق پڑھانے نہیں آیا ہوں، کیونکہ اس کا معنی بتانے کے لیے اس کی اصل میں جانا پڑے گا، اور پھر ظاہر بات ہے مصدر بیان کریں گے اور مصدر سے نکلنے والے سیدھے بیان کریں گے، تو یہ بحث تو اتنی طویل ہوگی کہ میرے لیے بھی سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے ایک معنی تو ہر مومن جانتا ہے، یہ صفت رب کی ہے، بدیع السماوات والارض۔ بدیع السماوات والارض تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں بدیع کا معنی لکھا ہے کہ کسی نمونے، کسی مثال کے بغیر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی پہلے کوئی مثال نہیں، پہلے کوئی مثل نہیں، پہلے کوئی نمونہ نہیں، اور پھر چیز جو ہے وہ بن جائے، یہ شان رب کی ہے۔ اب یہاں وہاں تفسیر میں بدیع جو رب کی صفت ہے اس کا تو معنی یہ ہے، لیکن وہ خالق ہے، اور یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے مخلوق کے لیے، اور وہاں پر مخلوق میں کسی دوسری چیز کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، یا نسبت ہے دین کی طرف۔ بدیع الدین، بدیع الدین، اندازہ کریں۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، قسم رب کی، جتنے بھی کامل ولی ہیں ان اولیاء کے القاب میں سوائے دین کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی نام یاد ہوں لیتے جائیں، ولی جو سچے ہیں ان کے نام کے ساتھ نہ ملک ہے، نہ ملک ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ راج ہے، نہ کاج ہے۔ اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی چیز ہے تو معین الدین، شرف الدین، محی الدین، بدیع الدین، تاج الدین، صدر الدین۔ آپ اندازہ فرمائیں، لیتے جائیں نام، یہ ہیں اللہ کے ولی جنہوں نے اگر کوئی زمین پر کام کیا ہے تو کام صرف مصطفیٰ کے دین کا کیا۔ اور اس کو اگر میں یہ عرض کروں کہ جدھر دیکھو ادھر جہاں ولی وہاں دین، جہاں دین وہاں ولی، کیا یہ ممکن ہے کہ ولی پہنچا ہو اور دین نہ پہنچے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ چیز اگر دیکھنی ہو تو ہندوستان میں 3 بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، اور یہ ہمیں ان مختصر سی گفتگو میں ہم پوری سیرت تو بیان کر ہی نہیں کر پاتے۔ یہاں جو یہ دین کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور یہ جو محراب، منبر، یہ محفلیں، یہ اذانیں، اور یہ جو دین کی بہار ہے، تو یہ بہار ایسے نہیں ہے، اس بہار کا سبب یا تو بدیع الدین ہے، یا معین الدین ہے، یا شرف الدین ہے، یا شمس الدین ہے۔ یہ جو دین کے لیے آئے تھے یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج بھی دین کی بہار اور قیامت تک دین کا بیڑا پار۔ اب یہاں میری زبان پہ ایک دوسرا جملہ اتفاقاً آ گیا،
اس سے پہلے تو میں کہہ رہا تھا ہمارا بیڑا پار، لیکن اب الحمدللہ دین بھی محفوظ ہے، دشمن چاہے لاکھ کوشش کرے ہمارے دین کا بیڑا بھی پار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈوبیں گے وہ جن کا کوئی نہیں مددگار، ہمارے ہیں ہزاروں مددگار، اس لیے ہر حال میں ہمارا بیڑا ہے پار، پار ہوا ہے، پار ہو رہا ہے، پار ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ جھوم کر کے پھر ایک نعرہ لگا دیں، دمدار دمدار دمدار۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نعمت ہے دین، اور دین ہم تک پہنچا اولیاء اللہ کے وسیلے سے۔ بس اتنی سی بات میں نے کی ہے ابھی تک، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولا، اور اس سے دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم تو کیا دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اب نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولوں گا۔ یہ دشمن کون ہے، کیا ضرورت ہے یہاں اسے، یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہاں کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہ یہاں آ جائے، تو پھر اس کا تذکرہ ہی کیوں کریں۔ لیکن ایک بات بالکل مسلمہ حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، دشمن بھی مانتا ہے کہ یہ دین ہم تک کسی نے پہنچایا ہے، کسی نے۔ اب مجھے آپ مجھے جواب دیں کہ جس نے پہنچایا اس کو کیا کہیں گے؟ جس نے یہ دین پہنچایا اس کو کہیں گے کیا؟ بھائی جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی چیز ملے اس کے لیے بھی کوئی نام تو ہوگا نا۔ اب اس کے لیے آپ نام چاہے جو لے لے، چاہے آپ کہیں سبب، اور چاہے آپ کہیں ذریعہ، اور سبب ذریعہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو بڑا مشہور لفظ ہے جس کو کہتے ہیں وسیلہ، وسیلہ۔ اب ذرا منکرین سے پوچھیں کہ اگر وسیلے کا انکار ہے تو چھوڑ دو دین، کیونکہ یہاں نہ تو بظاہر میرے آقا تشریف لائے، نہ کوئی صحابی آیا، نہ کوئی تابعی، نہ تبع تابعی، اور یہ صدیوں پر محیط لمبا سفر ہے، بیچ میں دشمنوں کے ڈیرے ہیں، اور پھر یہ دین نکلا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے اور چار دانگ عالم میں پھیلا۔ ایسا نہیں کہ بیچ میں رکاوٹیں نہیں تھی، بیچ میں زبردست رکاوٹیں تھی، اور طاغوتی طاقتیں وہاں پر کروڑ لاکھوں کی تعداد میں مسلح روکنے کے لیے کھڑی تھی، اور پھر ان کو پاک کر کے اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو کوئی اڑ کر کے نہیں آیا، زمین پر رنگ کر کے نہیں آیا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم گھر میں تھے اور اٹھے تو صبح میں آنگن میں دین جو ہے وہ مسکرا رہا تھا، نہیں، بلکہ دین جہاں بھی آیا ہے وہاں ایسے محبوبان الہی کے ذریعے سبب۔ اور پھر ایک جملہ سن لیں، ذریعہ سبب بنا کیا؟ میں کہوں گا ذریعہ اور سبب بنا ان کا وہ پاک صاف دل جس دل میں جلوے مصطفیٰ کے تھے، جس دل میں بستے مصطفیٰ تھے، اور جس دل پہ راج مصطفیٰ کا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھے، ظاہر میں لوگ بدیع الدین کو دیکھ رہے تھے، لیکن بدیع الدین کے دل میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، وہی نعرہ مصطفیٰ کا تھا، معین الدین کے دل میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا، صرف دل ہی میں نہیں بلکہ اس کی تر آنکھ میں بھی جلوہ مصطفیٰ کا تھا، اور صرف تر آنکھ ہی نہیں بلکہ ان کے گھر میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی سبب تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ڈریں کیوں؟ اب انہیں خوف کس چیز کا؟ چاہے اکبر ہو چاہے جہانگیر ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، بادشاہوں کی طاقت ایک طرف ہے اور بظاہر ایک فقیر ایک طرف ہے، تو فقیر کو بھی کسی چیز پہ تو اعتماد ہوگا۔ انہیں اعتماد ہتھیار پہ تھا، انہیں اعتماد گولے بارود پہ تھا، انہیں اعتماد تیر تفنگ تلوار پہ تھا، اور ان فقیروں کو بھروسہ اور اعتماد مصطفیٰ کے پیار
اور انہیں یہ سبق بھی ملا تھا ان دیوانوں سے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا علی، خیر یہ تو تھوڑا سا رنگ بدلنے کے لیے، تاکہ تھوڑی اس محفل پاک میں بیداری آ جائے۔ اب میں اصل بات کرنے جا رہا ہوں، اس میں ذرہ بھر بھی جوش کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سراسر ہوش چاہیے۔ اور میں نے اس چیز کا انتخاب بھی کیا ہے تو میرے سامنے مقصد دو ہیں، اللہ کرے ایک تو یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے، اور دوسرا مقصد جو ہے اس میں انشاءاللہ یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ اب میں یہاں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اب بتائیے میری اور آپ کی یا کسی اور کی بات ہو سکتا ہے قبول ہو نہ بھی ہو، لیکن کیا حدیث مصطفیٰ رد ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ محفل پاک جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے اس میں کامیابی کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے پیچھے مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کرے آپ غور سے سنیں، دین سمجھ میں آئے، دین سمجھ میں آئے کہ دین ہے کیا۔ آپ نے اگر سن لیا ہو تو مبارک ہو، نہ سنا ہو تو پھر سے سنیں، یاد نہ ہو تو پھر سے یاد کر لیں، ہم دین والے ہیں یا نہیں ہے نا؟ دین والے تو ہیں، لیکن کیا یہ بھی خبر ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ یعنی ہیں تو دین والے، لیکن کیا یہ بھی پتا ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، دین کسے کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سمجھیں کہ نہیں لیکن میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ اطلع علینا رجل شدید بیاض ثیاب شدید سواد شعر لا یرا علیہ اثر سفر ولا یعرفنا منا احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ وضع یدیہ علی فخذیہ فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ تصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فقال عمر عجبنا منه يسأله ويصدقه فقال يا محمد اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت قال صدقت فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا يسأله ويصدقه فقال يا محمد اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك او کما قال النبی صلی اللہ آدھی حدیث پڑھی آدھی نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر اس کی تشریح بھی ہوگی تو الحمدللہ۔ اب یہ میں نے قرآن نہیں حدیث پڑھی، اور یہ حدیث کیا ہے؟ ایک واقعہ، اور اس حدیث کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ویسے یہ حدیث ام الاحادیث ہے، ام السنہ ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے فاروق اعظم ابو ہریرہ ہیں اور کئی صحابہ ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن فاروق اعظم نے جو بیان کیا بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ
آپ بھی ذرا محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی آ گئی. اور وہ بات یوں ہے کہ شہر مدینے کا محفل مصطفیٰ کی. تو ظاہر بات ہے جب میرے آقا کی محفل تھی تو جو بیٹھے تھے وہ صحابہ، اور صحابہ کے بیچ میں ہیں مصطفیٰ. اور جب مصطفیٰ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. صحابہ ہیں اور دیدار مصطفیٰ ہے. اچانک ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو حضرت عمر بیان فرما رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انداز تو دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایک دن. کیا ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی ایک دن؟ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محفلیں روز سجتی تھی اور یہ چاند جلوے روز بکھیرتا تھا اور یہ ستارے فیض روز لیتے تھے. لیکن ان دنوں میں سے ایک دن کی بات ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ بیٹھے ہیں. اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا، ایک آدمی طلوع ہوا. ایک آدمی وہاں سے اگر کوئی آدمی آ رہا ہو اور میں اگر اس کو یعنی تعبیر کروں تو یہ کہوں گا جاء رجل، جی آدمی آیا. لیکن یہاں حضرت عمر نے جاء رجل نہیں کہا طلع. اور یہ طلع یا تو سورج کے لیے بولتے ہیں یا چاند کے لیے. طلع الشمس طلع القمر، کبھی سورج طلوع ہوتا ہے کبھی چاند طلوع ہوتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا آیا نہیں طلوع ہوا، لیکن طلوع ہونے والا ستارہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں ہے، آدمی. اور فرمایا کہ یہ جو آدمی آیا، یہ جو آدمی طلوع ہوا، ہم نے اسے آتے دیکھا اور یہ محفل کے پیچھے آ کے اسے بیٹھنا چاہیے تھا. اور یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ جو بعد میں آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور یہ کندھے پھلانگ کر کے آگے نہ آئے، کیونکہ یہ بیٹھنے والے مومن کی توہین ہے اور مومن کی تعظیم کرنی چاہیے. گردنیں پھلانگ کر کے آنا جائز نہیں، چاہے نمازی نماز میں ہو چاہے مجلس میں ہو. اگر کوئی بعد میں آیا جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا. وہ آیا، ہم نے اسے دیکھا، وہ ظاہر ہوا اور اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے بڑے سفید تھے، بال بڑے کالے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. اب حیرت کی بات ہے. یعنی اس میں کہنا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آنے والا آیا نا، اگر مسافر ہوتا تو چہرے پہ کپڑوں پہ گرد و غبار کے آثار ہوتے، چہرے پہ ذرا بس مردگی ہوگی اور تھوڑی تھکاوٹ ہوتی. لیکن نہیں، بال بھی بہت کالے، کپڑے بھی بہت سفید، اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں. کوئی ہم میں سے اسے تو پتا کیا چلا کہ مقیم بھی نہیں ہے مسافر بھی نہیں. یعنی مقیم بھی نہیں ہے، پھر یہ ہے کون؟ اب وہ جب آیا شخص تو اس نے کیا کیا؟ وہاں جہاں جگہ تھی وہاں نہیں، بلکہ بڑھتے 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 اور فرمایا حضور کے قریب جا کے بیٹھا. تو زیادہ حیرت ہوئی ہوگی یا نہیں کہ بھئی وہ تو مقام ایسا ہے کہ یہ ادب کی جگہ ہے. ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کرد می آید جنید و با یزیدی دا. یہ وہ دربار ہے کہ جس میں ذرا اونچی سانس لینا بھی بے ادبی ہے. اور صحابہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتے تھے. یہ شان تو صرف شیخین کی تھی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی، ورنہ صحابہ کی نگاہیں تو جھکی ہی رہتی تھی. کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ ٹکٹکی باندھ کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ سکے. یہ تو میرے آقا کے بشری حسن کا معاملہ تھا جو 70,000 پردوں میں چھپا تھا. سبحان اللہ. باوجود اس کے عالم یہ تھا 70,000 پردے مصطفیٰ کے بشری حسن پر تھے. پھر تو نور مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا
والا آگے بڑھ کر کے اتنا قریب ہوا کہ اپنے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے ملا دیے، دو زانو ہو کر کے بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور اس طرح بیٹھ کر کے اس نے دونوں ہاتھ اپنی ران پہ رکھے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچ لینا چاہیے، جنہیں اپنے علم پہ ناز ہے، فخر ہے، وہ ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ یہ ادب کون کر رہا ہے، ادب کس کا کیا جا رہا ہے۔ وہ چار زانو ہو کر کے بھی بیٹھ سکتا تھا، وہ کھڑے رہ کر کے بھی سوال کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ آیا ہی سکھانے کے لیے تھا، وہ آیا ہی کچھ بتانے کے لیے تھا، اس لیے دو زانو ہو کے بیٹھا، ہاتھ یوں رکھے اور رکھ کر کے پھر اس نے کہا یا محمد۔ سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، اور اس نے کہا یا محمد۔ اس پر بھی بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ محبت جب آخری حد پہ پہنچتی ہے نا تو اسی طرح کلام کیا جاتا ہے، اسی طرح کلام کیا جاتا ہے، یعنی محبت۔ اور یہ آنے والا اتنا محب تھا، اتنا محب تھا کہ اس کی محبت ہی یہ بتا رہی تھی کہ اس نے یوں کلام کیا یا محمد، اور پھر سوال کیا کیا، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتائیں اسلام کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس ہو اسلام، اگر اسلام ہے تو مسلمان ہے، اور اسلام نہیں تو مسلمان نہیں۔ مال ہوتا ہے تو مال والا، مال نہ ہو تو کوئی مال والا نہیں کہے گا، حسن ہوگا تو کہیں گے حسن والا، حسن نہ ہو تو کوئی حسن والا نہیں کہے گا، تخت و تاج ہوگا تو کہیں گے راج والا، اگر تخت و تاج نہ ہو تو کوئی راج والا نہیں کہلاتا۔ اب اسلام نہ ہو اور مسلم بن جائے، ہو نہیں سکتا۔ ذرا غور سے سنیں، میرے آقا نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سن، اسلام یہ ہے۔ اسلام اب اسلام کیا ہے، ہم بھی ذرا اس پر غور فرمائیں، اسلام کیا ہے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ، یہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتا ہے وہ جس کے پاس ہو اسلام۔ تو اسلام ہے کیا؟ اسلام کیا ہے؟ اب یہ ضروری ہے کہ بھئی اسلام کیا ہے۔ اب اسلام سمجھیں گے، اسلام ہوگا تب نہ مسلمان بنیں گے، اور اسلام ہی نہ ہو تو مسلمان کیسے؟ یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اب اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اسلام یہ ہے، پہلے تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر صرف یہی ہوتا اسلام تو بات ختم، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بات جاری ہے، ابھی بات جاری ہے۔ یہ ہم جو سمجھ بیٹھے ہیں یہ طبیعت ہے، شریعت نہیں۔ یہ ہم جو سمجھے ہیں اور ہم جس کو دین اسلام سمجھ بیٹھے ہیں یہ اپنی طبیعت سے فیصلہ کیا ہے۔ اب سنیں اسلام کیا ہے، یعنی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بھی دی ہے، گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی گواہی دے رہے ہیں، زبان سے اقرار بھی ہے، دل سے تصدیق بھی ہے، لیکن آگے میرے آقا نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے۔ اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، اور پھر اسلام یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے، اور اسلام یہ ہے کہ اگر مال ہے تو تو زکوٰۃ دے، اور اسلام یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو تو حج کرے۔ اب یہ ہے اسلام۔ آپ ذرا ان چیزوں پہ پھر سے غور فرما لیں، یعنی اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کرے یہ جو جس کے تیار میں بیٹھے ہیں ان کے فیض سے یہ جملہ یاد ہو جائے کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور حج کرے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اچھا اب اگر اجازت دیں تو سوال کروں، نہیں تو آگے بڑھ جاؤں۔ سوال یعنی اجازت لے کے بزرگوں سے بھی اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ ذرا معاملہ بھاری ہو رہا ہے، اور بھاری نہ سمجھیں،
یہ تو وہ ہے کہ جو سب سے بڑے بوجھ کو بھی ہلکا کر دے. یہ ایسا معاملہ ہے جس کو کوئی چیز ہلکا نہ کر سکے اس کو یہی چیز ہلکا کر. اب وہ کیا ہے؟ یعنی اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے. تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسلام ہے؟ بولے نماز نہیں پڑھتے تو اسلام یہ ہے کہ تو نماز. اور یہ حدیث ہے, اور یہ حدیث پاک بھی آپ علماء کرام سے پوچھیں. یہ میرے آقا کی مبارک اور مقدس ظاہری حیاتی کے آخری دن جو تھے اس موقع پہ یہ حدیث ہوئی. اس موقع پہ آئے جبریل امین سن 9 ہجری یا اس کے یعنی قرب اسی موقع پہ. اور یہ آخری یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ تو نماز پڑھے اور تو روزہ رکھے, تو حج کرے اور تو کیا ہے یعنی اور اسلام ہے. اور یہ چیز تیرے پاس ہے تو اچھا برف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ٹھنڈک ہو نا. اگر ٹھنڈک نہ ہو تو برف کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی کہیں گے برف کہتے ہیں اس کو جس میں, اور اگر ٹھنڈک نہ ہو تو. اور آگ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے آگ وہ ہے جو جلائے اور نہ جلائے تو. اب سوچتے چلے جائیے, اب سوچتے چلے جائیے. اور یہ بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب اس نے کہا, میرے آقا نے فرمایا یہ ہے اسلام, اور اسی کو کہا جاتا ہے ارکان. اسی کو کہا جاتا ہے ارکان. یہ ہیں اسلام کے ارکان. بنی الاسلام علی خمس. یہ پھر دوسری حدیث سے بات ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ دوسری حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے, اور ان 5 چیزوں میں سے اگر ایک چیز نہ رہی تو بتائیے وہ چیز مکمل ہوئی یا کمی آئی. اور کہیں پر اگر صرف ایک ہی رہے اور چاروں ستون گر جائیں تو گھر بنے گا؟ گھر نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہے, لیکن چاروں کونوں پہ جو 4 ستون ہیں وہ نہیں ہیں, گر گئے ہیں. اور اگر گر گئے یا گرا دیے, اور کچھ لوگ تو یہ ہمت کر کے خود گرا دیتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین, فرمایا نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا اقام الدین, من ترکہا انہدم الدین. فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم رکھا, اور جس نے نماز چھوڑی خود اپنے ہاتھوں سے دین کو گرا دیا, دین کو ڈھا دیا. نماز چھوڑنا خود اپنے ہاتھوں سے دین گرانا, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تو بنی الاسلام علی خمس پر بھی نظر رہے, اور اس ارکان اسلام پر بھی نظر رہے. پوچھنے والے نے پوچھا, میرے آقا نے جواب دیا, اور جب جواب دے چکے تو پوچھنے والا کہہ رہا ہے صدقت, آپ نے سچ کہا. یہ سچ کہا جو ہے نا, یہ معلم ہی کہہ سکتا ہے, پڑھنے والا نہیں کہے گا. یعنی استاد بچے سے کوئی سوال پوچھے اور بچہ جواب دے, اگر صحیح دیا ہے تو وہ کہے گا صدق, تو نے صحیح کہا, جواب درست دیا ہے. تو یہ تو کام معلم کا تھا, اور یہ آیا ہے معلم نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے, اور پھر بھی کہہ رہا ہے صدقتا. فرمایا حضرت عمر نے کہا ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب آدمی ہے, پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. حدیث میں الفاظ بھی یہی, مسلم اٹھا کے دیکھیں, بخاری اٹھا کے دیکھیں, سیاستہ کی اور درجنوں حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر نے فرمایا عجبنا لہو, ہمیں اس کے حال پہ عجب ہوا, تعجب ہوا, پوچھتا بھی اور کہتا ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ متعجب تو پہلے ہی تھے, اور اب تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ ہے کون, اور جو اتنا قریب بیٹھ کر کے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے. اور جب کہا صدقتا, حضرت عمر نے حیرت کی, اور اس نے پھر کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان, آپ بتائیں کہ ایمان کیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. یعنی تو مانے, ماننے کی طرح مانے, اور مانے کیا, اور مانے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانے, کتابوں کو مانے, ملائکہ کو مانے, آخرت کے
किस्में हैं, एक है सिर्फ मानना और एक है मानने की तरह मानना। सिर्फ मानने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन मानने की तरह मानना अगर देखना है तो फिर सहाबा को देखना पड़ेगा, और मानने की तरह कैसे माने तो वलियों को देखना पड़ेगा। तो ये जो दीन के मददगार हैं इन्हें देखना पड़ेगा। और यही तो मेरे आका ने कर्म फरमाया है कि हमें जो चीज कयामत तक दे के गए हैं वो बगैर वारिस के, बगैर मददगार के नहीं, बल्कि मुस्तफा ने कर्म फरमा करके उस चीज की हिफाजत भी फरमा दी है। और बात भी बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब बात। रब को राजी करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है? इसलिए कि वही जन्नत में जाएगा जिसने रब को राजी किया। अच्छा, अब राजी कैसे करें? तो रब ने फरमाया राजी, मैं बिल्कुल जुमले बोल रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा। तकरीर तो मेरी उधर ही मैंने रखी है, वापस आऊंगा। ये मैंने कहा ना जिम्न में, बीच में। और इसको आप अगर ये अरबी वाले कहेंगे तो ये जुमला जो ये जुमला इस अगले पिछले से गोया इसका ताल्लुक ही नहीं है। ये जुमला मोतरजा बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं जुमला मोतरजा। तो ये जुमला मोतरजा के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, यानी रब को राजी करना जरूरी है, क्योंकि राजी करेगा वही जन्नत में जाएगा, जामे कौसर भी वही पिएगा, पुल सिरात पार भी वही करेगा, जन्नत में आला मकाम भी उसको मिलेंगे जो रब को राजी करे। अब रब को राजी कैसे करें? तो रब ने फरमाया उसके लिए दो काम करने हैं, और वो दो काम क्या हैं? एक तो अल्लाह के हबीब की इताअत करनी है, और दूसरी अल्लाह के हबीब की इत्तबा करनी है। और ये दोनों कुरान मजीद में कई आयतों में जिक्र है कि अल्लाह के हबीब की इताअत कर और अल्लाह के हबीब की इत्तबा कर। ये दो चीजें तू कर और फिर इनाम मिलेगा रिजा इलाही। और जब हुई रिजा इलाही तो जन्नत के 8 दर तेरे लिए खुले, और फिर हर दर वाला कहेगा इधर से आ, इधर से आ। लेकिन काम दो करने हैं, एक का नाम है इताअत और एक का नाम है इत्तबा। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, दोनों में फर्क है। इताअत कहते हैं हुक्म मानने को, और इत्तबा कहते हैं नकल उतारने को। जुमले ही तो बोल रहा हूं, जुमले। इताअत किसे कहते हैं? हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनमें से कोई शान वाला बुजुर्ग उठ करके और मुझे कोई हुक्म करे, मैं वो हुक्म मानूं, ये इताअत है। और बुजुर्ग ने हुक्म नहीं दिया, ये धुन में थे और कोई काम किया, हमें पसंद आया, हमने भी वही करना शुरू कर दिया, इसी को नकल उतारना कहते हैं। शरीयत में ये इत्तबा है, शरीयत में ये इत्तबा है। हुजूर की इताअत भी करनी है और हुजूर की इत्तबा भी करनी है। इताअत होती है अमर की और इत्तबा होती है काम की, फेल की। यानी हुजूर को फेल काम करते देखा, वही काम करना शुरू कर दिया, ये इत्तबा है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये इत्तबा, ये इताअत कयामत की सुबह तक मोमिनों पर लाजिम है कि इताअत भी करें, इत्तबा भी करें। लेकिन मसाला मुश्किल यहाँ आ गया कि इताअत तो कर सकते हैं क्योंकि हुक्म हदीसों में मौजूद है, लेकिन इत्तबा कैसे करें? इत्तबा कहते हैं नकल उतारने को। अब नकल किसकी उतारें? और नकल उतारना हदीस में नहीं है। हदीस पाक में मेरे आका के मुस्कुराने का जिक्र है, मेरे आका के उठने बैठने का जिक्र है, खाने पीने का जिक्र है, लेकिन बुखारी में खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये सारी चीजें किताब में नजर नहीं आएंगी। किताब में जिक्र तो है, हुक्म तो है, इताअत हो सकती है, इत्तबा नहीं हो सकती। और ये दोनों चीजें कयामत तक जरूरी हैं। तो अब इताअत तो कर सकते हैं, हुक्म मान सकते हैं, इत्तबा कैसे करें? तो बुजुर्गों ने फरमाया उलझने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हबीब ने, रब ने करम फरमा करके और तुम्हें इताअत की हिफाजत भी रब ने की है और मुस्तफा की इत्तबा की हिफाजत भी रब ने की है। यानी अमरे मुस्तफा भी रब ने महफूज कर दिया है और इत्तबाए मुस्तफा भी महफूज कर दी है। वो कर दी है कैसे? अब सुने जुमला। यानी अगर मेरे और आपके आका के हुक्म को देखना है, हुक्म को देखना है तो इस हदीस को देखें, बुखारी को देखें, मुस्लिम को देखें, तिरमिजी को देखें। और अगर हुक्म देखना है तो नसाई को देखें,
अबू दाऊद को देखें, हदीसों की किताबों को देखें, उसमें मुस्तफा का हुक्म नजर आएगा। लेकिन अगर फेले मुस्तफा को देखना है, कौल देखना है तो किताब देखें, और अगर फेले मुस्तफा देखना है तो मुहिब्बे अली देखें, और अगर फेले मुस्तफा देखना है तो फिर किसको देखें? मोइनुद्दीन को देखें, मोहिउद्दीन को देखें, बदीउद्दीन को देखें। वली होता ही वही है कि जिसके उठने बैठने में सुन्नते मुस्तफा आता है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार मदान है जो औलिया की शान में गुस्ताखियां करते हैं। वलियों को छोड़ करके वो अमर पर तो इताअत कर सकते हैं, इत्तबा कर ही नहीं सकते। नकल तब उतारी जा सकती है जब कोई मिसाल मौजूद हो, जब कोई नमूना मौजूद हो। तो रब ने फरमाया मेरे मोहम्मद, मेरे मुस्तफा का कौल जो है वो बुखारी में देख, और मेरे नबी का अमल जो है वो किसी मुकम्मल वली में हुई या नहीं हुई। रब ने दोनों चीजों की हिफाजत की। अब अगर कोई हो हिम्मत वाला हो और जो चाहे कि मुस्तफा के हुक्म को भी मानूं और मुस्तफा की नकल भी उतारूं, इत्तबा भी करूं, इताअत भी करूं, तो इस मैदान में कमी किस चीज की नहीं है। और ये दर कयामत तक खुला है। पहचानने वाले पहचानते रहेंगे और आने वाले आते रहेंगे, आते रहेंगे, कयामत तक आते रहेंगे। बहुत अच्छा। और आने वालों का मकसद सिर्फ यही होगा, सिर्फ यही कि वो बताएंगे कि अमर हदीस में पढ़, और अगर नकल उतारी मुझे देख। कुरान मजीद में रब ने ऐसे नहीं फरमाया वत्तबे सबील मन अनाब इलैहि, ये आयत है, कुरान की आयत है। यानी जो मेरी तरफ रुजू लाए उनके रास्ते पे चल। रास्ते पे चलने का मतलब क्या हुआ? इन उनके पीछे चल। और पीछे चलने वाला कितना आजाद है, अब उसे कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ अगले पर नजर रखनी है, और अगला जो करे वही करना है। अगर बैठे तो बैठ जाए, उठे तो उठ जाए, और जैसे वो करे इसी को तो नकल कहते हैं। और यही अगर कामिल वली है तो अपना उसमें कुछ नहीं, जो है वो नबी की सुन्नत है, और पीछे चलने वाला सुन्नतों का पाबंद बन जाए। और जो ऐसा न हो वो वली भी नहीं होगा। वो मानने वाले और दावा करने वाले भी क्या करें, जरा इस पे सोच लें। वली कहते ही उसको, और उसका मनसा भी यही है, क्योंकि वली बनता वही है जो अली के पास जाए। अली वहां से लेते हैं जहाँ से जग को मिल रहा है। विलायत कोई ऐसी चीज थोड़ी के रास्ते में मिल जाए, या उसके लिए कोई मोल हो, उसके लिए कोई दुकान हो, नहीं। विलायत यानी रब का कुर्ब, और कुर्ब बगैर मुस्तफा की जात के कहीं से मिल नहीं सकता। और मेरे आका ने फरमाया अगर रब का कुर्ब चाहिए तो अता मेरी है, दर अली का है। अता मेरी है, दर अली का है। और इशारा इसमें है ना, मदीनतुल इल्म व अलीयुन बादहा, बगैर इल्म के वली नहीं, और इल्म बगैर अली नहीं। चीज मिलती है दरवाजे से, और जो दरवाजे से न ले वो चोर है। और पकड़ा गया तो मारा जाएगा, हाथ काटा जाएगा, कई के कटे और कई पकड़े गए, और फिर कोई छुड़ाने वाला भी न रहा। तारीख पढ़ के देख ले। और आज भी उन पे फिटकार है। बड़े शेख थे, इल्म की कोई कमी नहीं थी। इल्म तो उसके पास भी था ना, उसमें हुजूर के नूर की तासीर नहीं थी। इल्म कम था, फरिश्तों का उस्ताद था, और उसके इल्म के मुकाबले में शेख के इल्म को क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है। लेकिन इल्म काम नहीं देता, इल्म से काम नहीं बनता, काम वली से बनता है, अल्लाह के वली से बनता है। इसलिए मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, जितने भी बड़े वली हैं उन्होंने पहले इल्म पढ़ा।
पढ़ा या नहीं? और हम जिन दरबारों में बैठे ना, ये कुतुबुल मदार ने 14 साल की उम्र में सारे इल्म पढ़ लिए, सारे इल्म पढ़ लिए। हैरत तो हमें तब होती है कि सिर्फ यही नहीं कि कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, आसमानी किताबें जितनी थी सबके हाफिज भी थे और सबको जानते थे। कोई इब्रानी में है, कोई सुरियानी में है, और ये किसी के बस का रोग नहीं आता है मुस्तफा। किताबें सदियों पे नाजिल हुई, और ये सदियों बाद, हजारों बरस बाद एक बंदा, लेकिन बंदा भी कोई मामूली नहीं है, नजीब तरफ है नहीं। इसकी कमी क्या कमी होगी? यानी ये सारी किताबें याद और उम्र 14 बरस। अच्छा, 14 बरस की उम्र में उलूम तो इतने पढ़ लिए, लेकिन फिर गालिबन बायजीद की दरबार में क्यों पहुंचे? पहुंचे थे या नहीं? तो इतना इल्म था तो क्या जरूरत थी? और फिर इतना इल्म था तो फिर कभी शाम में, कभी मदीने में, कभी मक्के में, कभी इराक में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ये इधर उधर जाने की जरूरत क्या थी? तो वो गोया कि अपने अमल से और फिर फेल से बता रहे थे कि इल्म से खुदा नहीं मिलता, खुदा वलियों के दर से मिलता। मैं अर्ज ये कर रहा था, अब वो जुमला मोतरजा पूरा हो गया, बीच वाला, लेकिन बड़ी अहम बात थी, और बोलने वाले इस पे उम्र भर बोलते हैं। ऐसी जबरदस्त है ये बात, और अल्लाह करे समझ में आ जाए। और ये उस सवाल का जवाब है कि वली की जरूरत है और रहेगी। वली न रहे तो एक चीज है, दूसरी नजर नहीं आएगी। किताब में तुम ये तो देख सकोगे कि मुस्कुराए थे, लेकिन कैसे मुस्कुराए? मुस्कुराए तो थे, लेकिन कैसे मुस्कुराए ये बुखारी नहीं बताएगी, न मुस्लिम बताएगी। ये अगर बताएगा तो कोई अल्लाह का महबूब बंदा बताएगा, और ये वही बताएगा जो सिर्फ ऐसे नहीं कि अंदाजे से किताब पढ़ के नहीं, बल्कि ये मुस्कुराता देख के बताएगा कि यूं मुस्कुराए। ये तो फर्क है इल्म वाले में और अल्लाह वाले में। कई अल्लाह के बंदे ऐसे गुजरे हैं जिन्हें मुस्तफा का दायमी दीदार नसीब था। हम क्या समझे दायमी दीदार को? दायमी दीदार का मतलब ये है, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि एक लम्हा के लिए अगर वद्दुहा वाला चेहरा, मुस्तफा का दीदार, जियारत मुस्तफा एक सेकंड के लिए मेरी निगाह से ओझल हो जाए तो उस लम्हे में मैं अपने को मुसलमान ही न समझूं। मेरी मुसलमानी ये है कि मुस्तफा दीदार दिखाते रहे और मैं जलवा हर वक्त देखता रहूं, हर वक्त देखता रहूं। इसी को कहते हैं दायमी दीदार। और फिर औलिया में एक जमात है हुजूरी। हुजूरी, हुजूरी, हम क्या समझे हुजूरी क्या है? ये नूरी हुजूरी नाम तो जरूर सुने हैं, लेकिन कभी इस पे गौर नहीं किया कि वलियों में हुजूरी कौन है। तो जुमला सुन लें, रोजाना रात में दरबार लगता है, और दरबार हयातुन नबी का लगता है। दरबार में सहाबा भी हैं, 4 यार भी हैं, और दरबार में वो सारे वली भी हैं जिन्हें आने की इजाजत है, जिन्हें आने की इजाजत है। और फिर ये जब आके बैठते हैं तो गोया हुजूर में बैठे हैं, मुस्तफा के हुजूर में। और जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में न आए तो ऐरे गैरे से न पूछे, किसी समझदार से पूछे, किसी ईमानदार से पूछे, और किसी अशरफी सरकार से पूछे, और किसी रिजवी दरबार से पूछे, और किसी महमूदी खानकाह से पूछे, और किसी बदीउद्दीन जिंदा कुतुबुल मदार से पूछे। दरबार लगता है, दरबार लगता है। उसमें ये चलते फिरते, खाते पीते, जिंदा पहुंच जाते हैं, और वहाँ हुजूर की बारगाह में बैठते हैं, गुफ्तगुएं होती हैं, लेना देना होता है, सलाम दुआ होती है, महफिल बर्खास्त होती है, दुनिया सोई है और किसी की किस्मत जागी है। ये जागती उसी की है जो जागता रहे। सोने वालों ने खोया है,
जागने वालों ने पाया है, और जो जागना सीख चुके हैं वो सोने को छोड़ चुके हैं। उन्हें सोना पसंद भी नहीं है, और अगर सोना पसंद होता तो 40 बरस इशा के वजू से फजर न पड़ता। वाह वाह लोग कहते हैं रात सोने के लिए है, हमारे लिए। कोई ऐसे भी हैं जिनके लिए सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। क्योंकि सोने वाले खो रहे हैं और जागने वाले पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं ये वो जाने, या वो जाने जो अता कर रहा है। हुजूरी हुजूरी। वाकया तो लंबा है, थोड़ा सा साथ दें तो अर्ज कर दूं। वक्त मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वक्त पहले बहुत गुजर चुका। अब ये हुजूरी की बात आई तो अभी वो हदीस वही है, याद रखें। हदीस तो अभी वही है, और वो भी आधी पड़ी थी। ये यहाँ फिर एक बात आ गई हुजूरी पे। हमें तो औलिया अल्लाह के गुण गाने हैं, अल्लाह करे राजी हो जाए। हमारे दामन में है ही क्या, हमारे पास तो साहब आंसू भी नहीं है कि बहा के राजी कर ले। हमारे पास है ही क्या, और हमारे दामन भी कैसे हैं आप देख रहे हैं। तो अल्लाह करे राजी हो जाए। और ये हाथ पैर जो मार रहे हैं वो सब इसीलिए। और मुझे तो अभी ख्याल आ रहा है कि नहीं, मारूम नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में बैठे दो करीमों के बीच, उधर भी करीम इधर भी। ये महफिल अगर उधर होती ना तो ये हाल नहीं होता। ये महफिल इधर सजी, इसने हमें बीच में कर दिया, उधर का और मकनपुर से बीच में, इधर से और उधर से, दोनों तरफ से जब घर से, तो फिर हो कोई दामन भरने वाला, हो कोई लेने वाला, कमी कुछ भी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बारिश बरस रही है, फैज के समंदर मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो। मोहब्बत क्या हो? सच्ची हो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, बात याद आई होगी, ना आई हो तो कोई अर्थ नहीं। और मैं वाकये के तौर पे नहीं, बल्कि हुजूरी की बात कर रहा हूँ। हुजूरी। लेकिन सब मामला मुश्किल हो गया। इत्तफाकन बात आई है, अब बहुत मुश्किल है। कभी इंशाअल्लाह दूसरे मौके, अभी इसको महफूज रखते। इसका एक हिस्सा अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा नहीं। इन्होंने मदीना मुनव्वरा में तालीम हासिल की, गए थे इसलिए कि हमेशा वहीं रहेंगे। एक दिन मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया हिंदुस्तान जा, और जा करके वहाँ मेरी हदीस की तालीम दी। ये हिंदुस्तान में हदीस लाने वाले कौन है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस मुहक्किक अलल इत्ला। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जी नहीं चाहता आपका शहर छोड़ के जाओ, जबकि जानवर भी जाना पसंद नहीं करते। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक हाजी साहब गए थे और वो वहाँ 8-10 दिन रहे, अमीर आदमी थे। तो खाने का वक्त होता ना, एक बिल्ली आ जाती है। तो इसने सोचा मदीने की बिल्ली है, अच्छी तरह खिलाता पिलाता। अब इतना उन्स हो गया उसको बिल्ली से, इसने इरादा किया जब वापस जाऊंगा तो बिल्ली लेके जाऊंगा। अब ये बड़ा आदमी था, उसने दोनों तरफ के ये जो सफारत खाने से उससे ताल्लुक किया, उसका पासपोर्ट बना, वीजा भी लग गया, और प्लेन में सीट भी बुक हो गई, और इरादा किया मदीने की बिल्ली लेके जाऊंगा। अब जिस दिन अलविदा करने गया ना, हुजूर के मुआजे हाथ बांध के खड़ा है, सलाम अर्ज कर रहा है, आंखें नम है, अचानक जो नजर पड़ी बिल्ली बैठी है, बिल्ली बैठी है। अब इसको थोड़ा सा खदशा तो हुआ, मामला गड़बड़। अब ये आया वापस आया कब, यानी बिल्ली वहां बैठी है, मुझे इसको ले जाना है। और जैसे ही अपने रूम में पहुंचा तो आंखें बंद होने लगी। अब ये सोना, अभी जाने का वक्त है, और इधर सामान तैयार करना है। ये तो जो खुश नसीब गए हैं वो जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद होता क्या है, वहाँ जाने से होता क्या है, होता है कुछ नहीं। लेकिन अभी मामला गड़बड़ है।
ابھی یوں ہے، یہاں سے چلے تو یہی گنگناتے، بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اور مدینے میں 7 دن رہے اور اطلاع ملی 2 دن کے بعد واپس جانا ہے، تو اب نہ مدینہ یاد ہے نہ روزہ بازار میں پھر رہے ہیں، صندوقیں خرید لی اور یہ وہ، دھن تو یہ تھی مدینہ دیکھوں، اور اب وہ دھن کہاں گئی؟ اب یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی یہاں سے چلا مدینے پہنچا 7 دن رہا، زبان پہ یہی تھا یا رسول اللہ بس اب تو ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اور 2 دن باقی بچے تو گھر یاد آیا، بچے یاد آئے، نواسے یاد آئے، پوتے یاد آئے، اس کے لیے یہ اس کے لیے وہ، اور پھر اتنی زبردست وہ سوٹ کیسے خریدی کہ اب فکر میں ہے کہ اگر اس کے اوپر ڈیوٹی لگی تو پیسے کم ہیں، پھر پکارا مدد یا رسول اللہ۔ عقل تو دیکھو، المدد یا غوث، یا رسول اللہ مدد کر، ڈیوٹی لگی تو پھر میرے پاس تو ہے نہیں، کوئی دوسرا دے گا نہیں۔ اب واپس آیا تو جانے کی تیاری، لیکن آنکھ بند ہونے لگی، آنکھ بند ہونے لگی، بند ہو بھی گئی، لیکن بند ہوتے ہی آقا تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا دیوانے یہ جو تو نے ارادہ کیا ہے کہ اس بلی کو لے جاؤں گا، ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہی بلی میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی مدینے سے جدا کر رہا ہے، بتائیں یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ او حاجی میں نے اسے تسلی دی ہے کہ میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، لہذا تو اب ارادہ چھوڑ دے، مدینے کی بلی نہ لے جا، بلی مدینہ چھوڑنا پسند نہ کرے۔ اور عبدالحق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانا میرے لیے بہت مشکل ہے، اب ایک طرف حضور کا حکم ہے اور دوسری طرف مدینہ چھوڑنا ہے، ایک رات دوسری تیسری رات میرے آقا نے فرمایا عبدالحق جاتے کیوں نہیں؟ تجھے وہاں حدیث پھیلانی ہے، تجھے وہاں سبحان اللہ اس سینے سے نکلی ہوئی حدیث، وہ نور تمہیں وہاں پہنچانا ہے جس سے اندھیرے روشن ہو جائیں۔ یہ جو آج حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں اور ہر مکتب فکر میں پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ جو بخاری پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ بخاری بھی وسیلے سے پہنچی ہے، یہ بخاری بھی وسیلے سے پہنچی ہے، اور وسیلہ کوئی اور نہیں، اورنگزیب نہیں، شاہ جہاں نہیں، بادشاہ نہیں، وسیلہ بھی بنا ہے تو ولی بنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتا ہوں، یعنی مدینہ چھوڑوں کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا جا، یہاں کبھی کبھی دیدار ہوتا ہے نا، وہاں روز ہوگا۔ آپ نے فرمایا جا دلی، وہاں روز ہوگا۔ تو یہاں تشریف لائے، روز دیدار، روز دیدار، اور دیدار ہوتا کہاں تھا؟ یہ نہیں خواب میں، دیدار اسی محفل میں ہوتا تھا جس کی بات میں کر رہا ہوں، حضوری، یعنی محفل لگتی تھی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی روز اس محفل میں جا کے بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دوں کہ آگے چلوں؟ بھئی آگے معاملہ اس کو پورا کر کے پھر میری بس نکل جائے گی۔ آپ نے جب وہاں یہ مزدہ سنا کہ وہاں دیدار روز ہوگا، دیدار روز ہوگا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ لیکن جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا عبدالحق اگر کہیں سنے کہ کوئی میرا دیوانہ ہے تو ملاقات ضرور کرنا، اگر سنے کہ کوئی میرا دیوانہ ہے تو ضرور کرنا۔ اب یہ بھی میرے آقا کا حکم تھا۔ آپ آئے دہلی، درس گاہ لگ گئی، حدیث کا درس ہو رہا ہے، کال نبی، اللہ اکبر، یہ صدائیں بلند ہو رہی، درو دیوار گونج اٹھے، حدیث کا علم پھیل رہا ہے، نور پھیل رہا ہے۔ اور پھر جب حدیث کی بات ختم ہوتی، درس ختم ہوتا تو آپ شاگردوں سے کہتے کہ سنا ہے کہیں کوئی اللہ والا، بتاتے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ، آپ جاتے وہاں اور اس سے ملتے۔ اب یہاں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ میرے آقا نے کیوں یہ فرمایا تھا، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیض لینے کے لیے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں خالی ہے
جانا فیض دینا، اور آپ اس طرح اللہ والوں سے ملتے رہے۔ اتفاقاً ایک دن کسی نے آ کر کے بتایا کہ دہلی سے کچھ فاصلے پہ ایک ولی بیٹھا ہے، اور اس کے یہاں مجمع اتنا لگا رہتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اتنا مجمع کسی ولی کے پاس نہیں، وہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور وہاں تو زبردست ولی بیٹھا ہے۔ اتنا ولی نہ ہوتا تو لوگ کیوں آتے؟ آپ نے شاگردوں سے کہا آج وہاں چلیں گے۔ اب جب وہاں پہنچے، اس کی محفل میں پہنچے تو حال عجیب تھا۔ کیا حال تھا؟ وہاں پر بیٹھے تھے سب کون؟ چرسی، بھنگ پینے والے، یعنی وہ بھنگ کو گھوٹا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، اور وہ جام بھر بھر کے پلا رہا ہے۔ اور اس نے ایک جام بھر کے کہا عبدالحق پی لے۔ فرمایا ولی اپنی جگہ پہ ہے، نبی اپنی جگہ پہ ہے، جس شریعت نے جس کی منع کی ہے عبدالحق کبھی نہیں پیے گا، نہیں پیوں گا، نہیں پی۔ اس نے کہا پی لے، پی لے، اور جب ضد پر بات آئی تو اس نے کہا نہیں پیتا ہے تو دیکھ لوں گا۔ اور وہاں سے واپس آئے، سردی کا موسم تھا، ہوائیں ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ اب خانقاہ میں پہنچے، بخار آ گیا۔ اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو کہتا وہ بد دعا لگ گئی اسی لیے، اور اسی وقت جا کے معافی مانگی۔ لیکن یقین محکم عمل فہم محبت فاتح اعظم، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا بخار کیا اگر جان بھی نکل جائے عبدالحق شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، بخار آیا، رات ہوئی۔ رات کو جب وہ وقت آیا جو حضوری کا وقت ہے، دربار لگا مصطفیٰ کا، اور دربار میں جب جانے لگے تو دروازے پہ وہی بزرگ، وہی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے جو بھنگ پلا رہا تھا، ڈنڈا لے کے کھڑا تھا، عبدالحق بھنگ پی لے نہیں تو جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا دیدار ہونا یہ نعمت ہے لیکن وہ شریعت ہے، دیدار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت ہے۔ نہیں میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا نہیں پیے گا تو جانے بھی نہیں دوں گا، نہیں جانے دیا۔ محفل ختم ہو گئی، صبح جب اٹھے بڑے پریشان تھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کرے کیا، لہذا پھر روتے روتے دن بسر ہوا۔ آئی رات، رات میں پھر لگی محفل، پھر گئے، فرمایا دیکھا وہی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے۔ اس نے کہا پی لے ورنہ جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں پیوں گا کیونکہ مصطفیٰ نے اسے منع کر دیا ہے، نہیں جانے دیا۔ اب آپ دوسرے دن بھی اسی طرح بے قراری کتنی ہوگی، روزانہ جسے دیدار ہو دیدار نہ ملے حال کیا ہوگا۔ اب آئی تیسری رات، اور تیسری رات جب آئی تو یہ گئے، اور جانے کے بعد پھر وہی ڈنڈے والا وہاں کھڑا تھا، جانے نہیں دیا۔ اب 3 دن ہو گئے، اب جو آپ نے رونا شروع کیا اس رونے کا اثر یہ ہوا کہ چوتھی رات آئی ہے۔ آپ جب اس محفل میں پہنچے ہیں، رات آئی ہے، محفل سجی ہے، اور جب وہاں پہنچے تو ڈنڈا لے کے وہی کھڑا ہے، کہنے لگا جانے نہیں دوں گا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں، یہ میں کوئی افسانہ عرض نہیں کر رہا ہوں، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مستند بات کر رہا ہوں۔ 3 دن یہ معاملہ ہوتا رہا، آج چوتھی رات ہے، اور جب اس نے ڈنڈا لے کے روکنا چاہا، رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ ایک صحابی سے یا کسی ولی سے کہا کہ 3 دن سے یہ میرے محبوب کو روک رہا ہے، ذرا اس کتے کو بھگا دے کہ عبدالقادر آ جائے۔ واہ واہ، اب یہ گئے، انہیں بھگا دیا، عبدالقادر اندر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا شاباش ہو عبدالقادر، تو نے شریعت کی لاج رکھ لی، غلام ہو تو ایسا، وفا ہو تو ایسی، شریعت کا پابند ہو تو ایسا، متقی ہو تو ایسا، کمال کر دیا، نواز دیا مصطفیٰ نے۔ اب رات بسر ہوئی، صبح اٹھے اور شاگردوں سے کہا چلیں گے اس ولی کے دربار میں، اور وہاں پہنچے تو نہ کوئی بھیڑ تھی، نہ کوئی ملنگ تھا، نہ کوئی گھوٹنے پینے والا تھا، دروازہ بند تھا، ایک ہی آدمی کھڑا تھا۔ اس نے شاہ کر کے پوچھا وہ تیرا مرشد کہاں؟ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ فرمایا ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا یہ، سب سے پہلے میں آیا، آ کے دروازہ کھولا، اندر سے کتا نکلا، بھاگ گیا، اندر کوئی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس کو کہتے ہیں شریعت کی پابندی، یہ ہے مصطفیٰ سے وفاداری، اور یہ ہیں وہ جنہیں حضوری نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزانہ دیدار، روزانہ۔ اور یہ بات کس پہ آئی تھی معلوم ہے؟ بات آئی تھی
کہ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ حضور کا دیدار کرتے رہتے ہیں اور جو دیدار کرتے رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے اب مصطفیٰ کہاں ہے؟ اب مصطفیٰ ہیں اس کی چشم تر میں، جو سرکار مدنی میاں نے فرمایا تھا بڑے لطیف بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو پھر ولی وہی بنتا ہے جس کی چشم تر میں بھی مصطفیٰ ہو، جس کے دل جگر میں بھی مصطفیٰ ہو، اور جس کے گھر کے کونے کونے میں مصطفیٰ ہو، اور یہ مصطفیٰ چاہیں تو جسم سے بھی آ سکتے ہیں اور چاہیں تو مثالی شکل سے بھی آ سکتے ہیں، چاہیں تو روح آ سکتی ہے اور چاہیں تو نور آ سکتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ سنیے حدیث، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، یہ بات چلی تھی کہ ماننے کی طرح ماننا، اور جو ماننے کی طرح مانتے ہیں وہی ولی بنتے ہیں۔ اور کیسے مانے، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ نمونے کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں، اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کسی کی اقتدا کرے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو اب اگر ماننے کی طرح مانا، کیسے مانے؟ تو لو نام ابو بکر صدیق کی طرح مانے، فاروق اعظم کی طرح مانے، عثمان غنی کی طرح مانے، مولا علی کی طرح مانے، حسنین کی طرح مانے، سعد کی طرح مانے، سعید کی طرح مانے، سلمان فارسی کی طرح مانے، بلال حبشی کی طرح مانے، صہیب رومی کی طرح مانے، جلال الدین رومی کی طرح مانے، خواہ بھکائی کی طرح مانے، اعلیٰ حضرت کی طرح مانے، مخدوم سمنا کی طرح مانے، معین الدین کی طرح مانے، اور پھر مانے تو کس طرح مانے؟ بدیع الدین کی طرح مانے۔ واہ واہ، یہ ہے ماننا، یہ ہے ماننا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، الحمدللہ یہ جلسے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کا تذکرہ یعنی یہ پوری افق بھری ہوئی ہے، یہ زمین آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے یہ ان کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ اور آپ نے بدیع الدین کی سیرت تو ضرور سنی ہوگی، ان کی عمر کے بارے میں، پھر کھانا پینا، وہ مرغ مسلم کھاتے۔ یہ جو بدیع الدین شاہ زندہ مدار تھے روزانہ مرغ مسلم کھاتے تھے، صبح میں حلوہ، رات میں بریانی۔ اللہ اکبر، آپ 12 سن چکے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، نہ کھانا نہ پینا، لباس پہ ذرا بھی کوئی اثر نہیں، عمر سینکڑوں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر کے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ اتنا سارا کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو پھیلایا۔ انہوں نے اتنی طویل عمر پائی، کام صرف ایک کیا، دین کو پھیلایا۔ اور میں بالکل حق بجانب ہوں، انکار نہیں، بے شک معین الدین نے دین پھیلایا، لیکن ذرا مکن پور شریف جا کر کے پھر دیکھیں، وہاں جا کے ذرا آنکھ بند کر کے اور پھر سوچیں کہ یہ دین جو یہاں پہنچا کب پہنچا، کون لایا، کس حال میں لایا۔ ایک سوال پھر میرے ذہن میں، آپ کے چلے بڑے مشہور ہیں، کچھ تو بتاتے ہیں لاکھوں ہیں، 1400 کا ذکر تو اس ہندوستان میں آتا ہے، اور ایک چلا کم از کم 40 یعنی دن کا، لیکن 40 دن کا اس کی جیسی عمر 60 برس ہو، 40 دن کا چلا اس کا ہوتا، بھائی عمر کے حساب سے چلا ہوتا ہے، اور آپ کی عمر جو صدیوں پر محیط ہے تو کیا چلا بھی 40 دن کا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 40 مہینے کا ہو۔ آپ نے چلے کی، اور یہ یہاں کے چلے، اور آپ نے پوری دنیا میں پوری روئے زمین پر گھومے ہیں، پھرے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، چلے پر چلا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اتنی شان والے ہیں، پھر یہ چلے کیوں؟
یہ چلہ کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ میرے پاس جواب ایک ہی ہے کہ یہ چلہ دین کے لیے تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ نے جتنے بھی چلے کیے ہیں اس لیے نہیں کہ نذرانے ملے، اس لیے نہیں کہ لوگ مانے، اس لیے نہیں کہ ہاتھ پیر چومیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی مانے نہ مانے انہیں کوئی فکر نہیں تھی، انہیں کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ سارے پرچم جھک جائیں اور نبی کا پرچم سب سے بلند ہو جائے۔ اور بے شک انہوں نے میرے آقا کے پرچم کو بلند کر کے دکھا دیا، اور یہ آج بھی بلند ہے اور کل بھی بلند رہے گا، بلند رہے گا۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ وہ شان والے میں تو میرا تو ایمان ہے، اگر چاہتے نا تو 7 کھنڈ کے راجہ بن جاتے، صرف انڈیا کے نہیں، صرف ایران کے نہیں، توران کے نہیں، صرف عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، ان کو رب نے وہ شان دی تھی اور زبان میں وہ تاثیر تھی، اور دعا کا یہ معاملہ تھا کہ اگر دعا مانگتے تو 7 اقلیم 7 کھنڈ کی بادشاہی کس کے پاس ہوتی؟ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے پاس۔ اور آپ چاہتے تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی میں مجال نہیں تھی کہ کسی ملک کا بادشاہ بن سکے، لیکن آپ نے بادشاہی کو ٹھوکر مار دی، فرمایا یہ بادشاہی مجھے نہیں چاہیے، مجھے در رسول کی گدائی چاہیے، کیونکہ اس بادشاہی کا حال کچھ اور ہے اور در رسول کے گدا کا حال کچھ اور ہے۔ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولیاں، کسی بادشاہ میں یہ دم نہیں ہے کہ دوسرے بادشاہوں کی جھولی بھر دے، یہ فقیروں میں دم ہے کہ وہ اگر چاہیں تو زمانے بھر کے بادشاہوں کی جھولی بھر دیں۔ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولیاں۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب